ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک۔ درابند چیک پوسٹ پر حملے میں 23 سپاہی وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے پہلے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرائی، پھر خودکش حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کراچی میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک، 2 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ DI خان گیریزن میں ادا۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قائد نون لیگ کو کلین چٹ دے دی۔ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی اور فیصلہ سنایا۔ عدالت عالیہ نے نیب کی ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کی بریت پر لیگی خوش، مٹھائیاں تقسیم کی، نعرے لگاتے رہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں میرے بھائی اور قائد ایک بار پھر کامیاب، جھوٹے مقدمات آخر اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ضائع ہونے والے 7 سال ذاتی ہی نہیں ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے۔ مریم اورنگزیب نے کہا نواز شریف نے معاملہ اللہ پر چھوڑا اور اللہ نے انہیں سرخرو کر دیا۔ جھوٹے مقدمات کی حقیقت عوام کے سامنے آ گئی۔ اعظم نذیر تارڑ بولے نواز شریف کی تمام اپیلیں منظور ہو چکی، وہ ایک بار پھر ملک کی ترقی کے سفر کی قیادت کریں گے۔ نواز شریف حکومت سے نکلا تو کہا مجھے کیوں نکالا، اب یہ 5ویں بار حکومت مانگ رہے ہیں۔ 3 بار خود اور 4تھی بار بھائی کو بنا کر ناکام رہے، یہ 5ویں بار بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا۔ بلاول بھٹو کا گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا 3 نسلوں سے انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب گڑی خدا بخش اور بھٹو کو انصاف ملے گا۔ حکومت میں آ کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دگنا کریں گے۔ پنجاب کے لوگوں کو پیغام ہے بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے، کچی آبادی میں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے۔ سپریم کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے، ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا جائے۔ ہمیں چاہیے بھٹو صدارتی ریفرنس پر 11 سال بعد سپریم کورٹ میں سماعت، عدالت نے 9 معاونین مقرر کر دیے۔ آغاز پر چیف جسٹس نے استفسار کیا، حکومت اب بھی صدارتی ریفرنس چلانا چاہتی ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل بولے جی حکومت اسے چلانا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو کی کیس میں فریق بننے کی استدعا، آصف علی زرداری بھی عدالت میں موجود رہے۔ بلاول بھٹو کا فیصل صدیقی اور سلمان صفدر پر اعتراض، احمد رضا قصوری نے رضا ربانی کے نام پر اعتراض کیا جسے عدالت نے تسلیم نہیں کیا۔ بینچ کی تشکیل پر وضاحت دیتے ہوئے چیف جسٹس نے بتایا ایک سینئر جج بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ 2 اور ججز نے ذاتی وجوہات پر معذرت کی، اس کے بعد 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ کیس کی آئندہ سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی ریفرنس پر سوال اٹھا دیے، کہا یہ آئینی سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہے۔ جسٹس منصور کا کہنا تھا فیصلہ برا تھا تو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ فاروق نائک سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ عدالت کو کوئی قانونی حوالہ تو دیں۔ آرٹیکل 186 کے تحت دائر صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی، ہم بھٹو فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ بتائیں جو معاملہ حتمی ہو کر ختم ہو چکا اسے دوبارہ کیسے کھولیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس کی آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا۔ حکم نامے کے مطابق آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ آخری بار کیس 2012 میں سنا گیا، بدقسمتی سے اس کے بعد ریفرنس زیر التوا رہا۔ ریفرنس اب بھی برقرار، یہ واپس نہیں لیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ جنوری سے صدارتی ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور بس جنوری سے شروع ہونے والی سماعت پر کوئی التوا نہیں دیا جائے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس پہلے مقرر نہ کیے جانے پر افسوس ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ، مانیٹری پالیسی جاری، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں کمی کی توقعات پوری نہ ہو سکیں۔
जून 2025 तक महंगाई 5 से 7% पर आ जाएगी। स्टेट बैंक की आवाम को तसल्लियां, आइंदा 1 साल तक शरह सूद में किसी बड़ी कमी की उम्मीद न रखी जाए, स्टेट बैंक का मशवरा। पावर डिवीजन ने नेपरा की ओवर बिलिंग रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा यह रिपोर्ट हिसाब किताब और डेटा प्रोसेसिंग की गलतियों से भरपूर। पावर डिवीजन की तहकीकात के मुताबिक नेपरा की रिपोर्ट में डेटा दुरुस्त नहीं था। अपनी रिपोर्ट में खुद नेपरा ने तस्लीम किया जुलाई में 76% और अगस्त में 81% सारिफीन को मुकर्ररा मुद्दत में बिल मिले। नेपरा माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में गैर हतमी डेटा को इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी करके बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करे। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले का निशान छीना गया तो ये पीटीआई वोटर की हक तलफी होगी। तवक्को थी इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मुस्तरद कर देगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें काबिल समात नहीं। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समात में अकबर एस बाबर ने जवाब के लिए इलेक्शन की दस्तावेजात मांग ली। साइफर के साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत ने समाअत की। अदालत ने वकला सफाई को 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। कल फिर समाअत होगी। उधर सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 19 दिसंबर तक जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की भी एक केस में 2 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। केस की आइंदा समाअत 12 जनवरी को होगी। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम से झूठ बोला गया। हम अदालतों से सुरखरू हुए। जिन्होंने केस बनाए वो आज कटहरे में खड़े हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय कर लिया। पार्टी जरा के मुताबिक जहां नून लीग का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां उसकी हिमायत की जाएगी और जहां आईपीपी मजबूत होगी वहां नून लीग सपोर्ट करेगी। सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला के इजलास में पार्टी सदर और चेयरमैन को दीगर सियासी जमातों से मुशावरत का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट और दीगर इंतखाबी अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। किसी ने हम पर जंग मुसल्लत की तो शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। कुछ रोज पहले हमारे साथियों पर हमला किया गया। ये हमारे सब्र की आखिरी हद थी। अब कुछ हुआ तो शहर के अमन की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल कहते हैं, दूसरों को लाडला होने का ताना देने वाले बिलावल खुद कह रहे हैं मुझे लाडला बनाकर सिलेक्ट कर लें। बिलावल के रास्ते में खुद उनकी पार्टी बारूदी सुरंगें बिछा रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के तबादले से एमकेएम का मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। इजलास जजेस ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 500 मेंबरान को नोटिस भेज दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस के नाम खुला खत लिखा, बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में मसरूफ सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार के नताइज भुगत रहा हूँ। खत का मकसद ये बावर कराना है मामला मेरी जात का नहीं उसूल का है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? मेरे दरवाजे अपने साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। इंटरकॉम और फोन पर भी दस्तयाब हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस इजाजुल लहसन को जवाबी खत लिखा। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राबते की कोशिश की लेकिन जवाब ना मिला। स्टाफ को आपके साथ राबते का कहा लेकिन आप लाहौर जा चुके थे। जस्टिस इजाजुल लहसन ने 18 दिसंबर को चीफ जस्टिस को खत लिखा था। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। बुज़दिलाना एक्ट पर कश्मीर का बच्चा बच्चा जवाब देगा।
وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نیوز کانفرنس، کہا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر پر پوری طرح زندہ ہے، بھارتی اقدام کے جواب میں ہم ٹھوس لاہ عمل اختیار کریں گے۔ حریت رہنماؤں کا کسی صورت بھارتی مظالم کے سامنے ہار نہ ماننے کے عزم کا اعادہ۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں آگ، بجلی کی تاریں اسپارک کرنے سے لگی، ناقص الیکٹریکل اور فالس سیلنگ کے باعث پھیلی۔ پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، آگ چوتھی منزل پر کیفیٹیریا سے شروع ہوئی اور عمارت میں فائر ایگزٹ اور آلات نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا۔ مالک نے کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا تھا۔ نقصان کی ذمہ داری بلڈنگ کے مالک اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر مہیسر کی سربراہی میں رپورٹ مکمل کی۔ میئر کراچی کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری شروع کر دی، مناسب وقت پر لے کر آئیں گے۔ اس مرتبہ پیپلز پارٹی بندے اٹھا نہیں سکے گی، حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ ہم کراچی میں تعمیر و ترقی کا نیا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بلدیاتی الیکشن پر وائٹ پیپر الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے۔ الیکشن کمشنر سندھ کا تبادلہ خوش آئند ہے۔ نئے الیکشن کمشنر سے امید ہے وہ شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والا گروہ گرفتار، ایس آئی پولیس کی کارروائی میں گرفتار 4 ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی 4 کلو آئس برآمد۔ منشیات بلوچستان سے کراچی سمگل کی جاتی تھی۔ ذخیرہ اندوز مافیا ملک میں کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سخت ایکشن لیں گے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا قیمتوں میں اضافہ مصنوعی بحران کی وجہ سے پیدا ہوا، کسانوں کے لیے کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، سبسڈی کا فائدہ براہ راست کسانوں کو پہنچایا جائے گا، رواں سال کھاد کا کوئی پلانٹ بند نہیں کیا جا رہا۔ ایک روز کی مندی کے بعد سٹاک مارکیٹ میں دوبارہ تیزی، 100 انڈیکس میں 414 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 66,427 پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 81 ارب روپے منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے نے ڈالر کو دوبارہ قابو کر لیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 78 پیسے پر بند ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں 1800 روپے کمی آئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سکوک بانڈز کی ریکارڈ فروخت، 30 ارب روپے کے بانڈ کے لیے 481 ارب روپے کی آفرز آئیں۔ 172 سرمایہ کاروں نے پیشکشیں جمع کرائیں۔ حکومت نے 132 آفرز قبول کر لیں۔ اسلامی بانڈ پر حکومت 19.5% منافع ادا کرے گی۔ سٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں پہلی بار سکوک بانڈ فروخت کیا گیا۔ معیشت کے لیے اچھی خبر، سعودی کمپنی آرامکو پاکستان کے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کرے گی۔ گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ سے حتمی معاہدے پر دستخط۔ اعلامیہ کے مطابق متوقع سرمایہ کاری پاکستانی ایندھن مارکیٹ میں پہلا مرحلہ۔ معاہدے کے تحت آرامکو کو اپنی مصنوعات کے لیے مزید آؤٹ لیٹس حاصل ہوں گی۔ حج کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع۔ حکومت نے حج پر 5 سالہ پابندی بھی اٹھا لی۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے اسپانسرشپ اسکیم میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ بیرون ملک سے ڈالرز میں ادائیگی کرنے والے بغیر قرعہ اندازی کامیاب کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خدمت مراکز کے دورے، عوام کی لائسنس لرنر ایپ نہ چلنے اور طویل انتظار کی شکایت۔ محسن نقوی نے ایپ ڈاؤن لوڈ نہ ہونے پر فوری جواب طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ایپ کے طریقہ کار کی ویڈیو جاری کرنے کی ہدایت۔ ہر شہری کو گاڑی چلانے سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہیے۔ محسن نقوی کا فیصل آباد میں بھی ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ۔ حکومتی اقدامات کے باوجود اسموک پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں آج دوسرا نمبر، پہلے پر دہلی، تیسرے پر ڈھاکہ۔ محکمہ صحت کی جانب سے ماسک پہننا لازمی قرار۔
शुमाली बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में, कई अजला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। वादी ज़ियारत, उबाचकजई, कान मेहतरजई में दर्जा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जुमे को बाज़ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का इम्कान। पाक न्यूजीलैंड विमेन वनडे सीरीज, कीवीज के हाथों पहले मैच में कौमी टीम को 131 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 365 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम आखिरी ओवर में 234 रन पर ढेर हो गई। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और खूबसूरत आवाज के मालिक रहीम शाह ने जिंदगी की 48 बहारें देख लीं। पश्तो, उर्दू और पंजाबी में गीत गाए। उनके गाने माँ मुझको झुलाओ ना झूला ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की।